أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا
سلسلہ بخیر و خوبی جاری اور ساری ہے۔ آج ہمارا 24واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کے اسلوب کا ہر ممکن خاتمہ کیا جائے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ یاد رکھیے، کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا اور مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی سے ہر ممکن گریز فرمایا کریں اور دلائل و براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمایا کریں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا مدعا پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ دعا ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اس کی تائید اور نصرت کے لیے معجزات عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات میں مختلف معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ،
ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آتش نمرود کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سے ان کے عصا کا سانپ بن جانا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں جو سوٹی ہے اس سوٹی کو پھینک دیں، اسے میں سانپ بنا دوں گا، اور صرف سانپ نہیں، تلقف ما صنعوا، جو کچھ ان جادوگروں نے اپنے جادو سے بنایا ہے ان سب چیزوں کو یہ کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے، آگے دریا کی موجیں تھیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے رب کی معیت اور نصرت میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبیل بنائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنی سوٹی سمندر کے اوپر ماریں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سوٹی مارنے کی وجہ سے سمندر کے اندر اللہ نے اپنی قدرت سے سڑکیں بنا دی۔ یہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت سارے معجزے عطا فرمائے۔ ان کا تو پیدا ہونا بھی ایک مستقل معجزہ ہے، اور ان کی ساری زندگی کے اندر بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں،
اور اس پرندے کے ڈھانچے کے اندر میں پھونک مارتا ہوں اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں، برس والے مریض پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قبر میں پڑے ہوئے مردے کو میں کہتا ہوں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں معجزات عطا فرمائے۔ تقریباً 3000 معجزات وہ میں نے پڑھے ہیں۔ 3000 معجزات چھوٹے بڑے، تو بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور وہ جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات میں سے 3 معجزے بڑے اہم ہیں۔ کتنے جی؟ 3 معجزے بڑے اہم ہیں، چوٹی کے معجزے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے قرآن حکیم، یہ ایک معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق قمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا، اور پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں اشہدو اشہدو، مکے والوں گواہ ہو جاؤ، اللہ نے آج یہ نشان بھی تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے۔ تو یہ معجزے بڑے اہم ہیں، قرآن مجید، شق قمر اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے جس معجزے کا اجمالی بیان ہوگا، مختصر بیان ہوگا، وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ معراج کا واقعہ یہ کب پیش آیا، کس سال یہ واقعہ رونما ہوا۔ بہرحال مؤرخین کے مختلف بیانات ہیں کہ فلاں سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کوئی مورخ کچھ بتاتا ہے، کوئی مورخ کچھ بتاتا ہے، لیکن اتنی بات مشترک ہے کہ طائف کے سفر کے بعد پیغمبر علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معراج والا معجزہ عطا فرمایا۔ طائف کے سفر کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً سال یا 1.5 سال پہلے رونما ہوا ہے۔
ہجرت سے کتنا عرصہ پہلے جی؟ سال یا کہ 1.5 سال پہلے یہ رونما ہوا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ معراج کس مہینے میں ہوا، کون سا مہینہ تھا؟ مؤرخین کرام نے مختلف مہینوں کے نام لیے ہیں۔ زیادہ جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ رجب کے مہینہ میں معراج کا معجزہ وقوع پذیر ہوا، اور پھر یہ بھی مشہور ہے کہ 27 تاریخ تھی رجب کی، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروایا۔ یہ مؤرخین کی بات ہے، تحقیقی بات اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ معراج کا اصل واقعہ یہ کس مہینے میں اور کس تاریخ کو پیش آیا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ معراج کے 2 حصے ہیں، معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کو کہا جاتا ہے اسراء، دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے معراج، اور ان دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اسراء اس حصے کو کہا جاتا ہے جو آپ نے زمینی سفر طے کیا، مکہ مکرمہ سے چلے اور بیت المقدس تک پہنچے، یہ زمینی سفر آپ نے طے کیا۔ اس واقعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء، اور اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ سارا کس کا ذکر ہے جی؟ واقعہ اسراء۔ اور اس کے بعد سفر کا دوسرا حصہ ہے، اسے کہا جاتا ہے معراج۔ معراج کا مطلب یہ ہے اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے سفر کا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر فرمایا اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے۔ اس حصے کا نام کیا ہے؟ معراج، اور اس کا ذکر میں نے عرض کیا ہے سورۃ النجم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہے زمینی سفر جو آپ نے طے کیا، اور معراج کا مطلب ہے آسمانی سفر جو آپ نے طے فرمایا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ کچھ جاگ رہا تھا اور کچھ نیند کا عالم تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، اور وہ کس طرح آئے؟ کمرے کی چھت پھٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کمرے کی چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر بہت سارے فرشتے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے جگایا، اور جگانے کے بعد مجھے بیت اللہ میں لے گئے، خانہ کعبہ میں لے گئے۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ہے جسے حطیم کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں عام لوگوں کی عادت تھی کہ وہ رات کو حطیم میں سویا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہ خانہ کعبہ میں لے گئے
اور میں حتیم میں جا کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اب ان فرشتوں نے مجھے اچھی طرح جگایا اور جگانے کے بعد مجھے وہ زمزم کے کنویں پر لے گئے۔ وہاں زمزم کے کنویں پر لے جا کر ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق میرے سینہ کو چاک کیا۔ یہ کس کی قدرت ہے جی؟ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے سینہ کو چاک کیا اور سینہ چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اور میرے قلب مبارک کو ایک سونے کے تشت میں، سونے کے برتن میں رکھ کر جو جنت سے لایا گیا تھا اس میں رکھ کر میرے قلب کو دھویا گیا۔ کس سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر دھونے کے بعد ایک اور تشت لایا گیا، ایک اور برتن لایا گیا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ تشت، وہ برتن، اور وہ ان فرشتوں نے میرے دل کے اندر ڈال دیا اور میرے دل کو اپنے مقام پہ فٹ کر دیا اور میرے سینے کو درست کر دیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے مجھے حرم کے دروازے پر لے گئے۔ خانہ کعبہ کے دروازے ہیں، وہاں کسی دروازے پر لے گئے۔ وہاں ایک سواری موجود تھی سفید رنگ کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سواری گدھے سے ذرا بڑی تھی اور خچر سے ذرا چھوٹی تھی، اور رنگ اس کا سفید تھا، اور یہ جنت سے لائی گئی تھی، اور اس کا نام تھا براق۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس براق کی سواری پر ان فرشتوں نے سوار کیا۔ یہ جنت سے لائی گئی سواری ہے۔ جبریل امین نے اس براق کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اس کی رسی پکڑی ہوئی تھی، اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کی سواری کے اوپر سوار تھے۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ تو دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے کہ فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار، تمام پیغمبروں پہ وحی لانے والا حضرت جبریل امین آج میرے پیغمبر کی سواری کی مہار پکڑ کر کھڑا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے جی امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مجھے براق پر سوار کیا گیا۔ جب میں نے براق پر سواری کی تو براق نے ذرا شوخی دکھائی، جیسے جانور ہوتے ہیں تھوڑی شوخی دکھاتے ہیں۔ تو جب براق نے شوخی دکھائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق سے کہا اے براق تو شوخی کیوں دکھا رہا ہے؟ تیرے اوپر آج تک جتنے شخصیتیں سوار ہوئی ہیں، آج ان تمام شخصیتوں میں سے بلکہ پوری کائنات میں سے اعلیٰ ترین شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر سوار ہے، تو شوخی کیوں دکھا رہا ہے؟ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات سن کر وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور وہ پرامن طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ اب اس براق نے چلنا شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسی پکڑی ہوئی ہے۔ براق کی رفتار کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی رفتار کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنی بات سمجھ لو
جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی، اور آنن فآنن وہ سواری چلتی گئی اور فاصلے طے ہوتے چلے گئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح آنن فآنن پیغمبر علیہ السلام کو یہ فاصلے طے کروا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے سے ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں کھجوریں بہت زیادہ تھیں، کھجوروں کا وہ ایریا تھا، وہ علاقہ تھا۔ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہاں اترے اور یہاں نماز پڑھیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہاں اتر کر نماز ادا کی، اور جب میں نماز ادا کر چکا جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جانتے ہو یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ مدینہ منورہ کا علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے، ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ آپ نے اس علاقے کے اندر اب نماز پڑھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح پھر آگے چلے، آگے ایک اور مقام آیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ حضرت اتریے اور اس علاقے میں بھی نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وادی سینا تھی، یہ وہ ایریا تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ وہ مقدس وادی تھی، یہ وہ شجر موسیٰ کے قرب و جوار کا علاقہ تھا۔ آپ نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح کچھ آگے چلے، ایک اور مقام آیا، جبریل امین نے مجھے عرض کیا کہ حضرت اترے اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی، جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقہ مدین میں نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، مدین کا علاقہ ہے، آپ نے وہاں نماز ادا کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آگے چلتے گئے حتیٰ کہ ایک مقام آیا بیت اللحم۔ مجھے حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اترے یہاں نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں نماز ادا کی۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ علاقہ ہے، آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح سفر جاری تھا، آنن فآنن، ہزاروں میلوں کا سفر سیکنڈوں میں طے ہو رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے مجھے آواز دی۔ بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس نے مجھے اپنی طرف بلانا چاہا، اور جبریل امین نے مجھے کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آگے چلتے جائیں، یہ بلاتی رہے، اس کی فکر نہ کریں، آگے چلتے جائیں۔ تو ہم آگے چلتے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ دنیا کی مثالی شکل تھی، دنیا نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، آگے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف میلان کرانا چاہتی تھی، اللہ نے اس کی یہ شکل آپ کو بوڑھی عورت کی شکل میں دکھائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح پھر ہم آگے گئے، آگے ایک بوڑھا مرد کھڑا تھا، اس نے بھی مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی اور آواز دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ شیطان ہے جو آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی طرح اس کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے ہم آگے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے کے اندر کچھ نیک شخصیات بھی نظر آئی، کچھ بزرگ لوگ، اچھے لوگ وہ بھی نظر آئے، اور انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں، میں نے جواب دیا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مزید ہم آگے چلے گئے تو ایک مقام پر کثیب احمر کے پاس میں نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے مجھے یہ نظارہ بھی دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمثل روحی تھا، روح کا تمثل تھا۔ اسی سفر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دجال کو بھی دیکھا، وہ بھی مجھے دکھایا گیا۔ اور اسی سفر میں آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا جس کا نام مالک تھا، اس کو بھی میں نے دیکھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سفر میں جہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں وہاں بہت سارے برزخی حالات کا مشاہدہ بھی فرمایا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں مزید حالات۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس میں ایک پتھر کے اندر سوراخ تھا، اسے حضرت جبریل نے صاف کیا، اور اس سوراخ کے ساتھ ہم نے اپنی اس سواری کو باندھ دیا، اور آپ نے فرمایا یہ وہ سوراخ تھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آج ہم نے بھی اپنی سواری براق کو اسی جگہ پہ باندھ دیا۔ پھر ہم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں آپ فرماتے ہیں جب ہم داخل ہوئے تو وہاں بہت ساری شخصیات پہلے سے موجود تھی، پہلے سے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ روایات میں، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وہ انبیاء کرام تھے جو وہاں آپ کے لیے منتظر تھے، کھڑے تھے، اور وہ بہت سارے لوگ تھے جو انتظار میں کھڑے تھے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ہما انبیاء جانے سارے تو اند، مقیم قطار انتظارے تو اند، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ وہ سارے اس طرح کھڑے تھے جس طرح ایک بادشاہ کی آمد پہ اس کے جناب خدام کھڑے ہوتے ہیں، انبیاء کرام اس انداز میں انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر کیا ہوا جی؟ اذان دی گئی، جماعت کی تیاری کی گئی، اور کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ پھر میں نے تمام انبیاء کرام کو امامت کرائی۔ وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی خدمی۔ کسی پیغمبر کو بھی یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ یہ آج آمنہ کے لال آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آج آپ تمام نبیوں کے امام بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ کیا بن گئے جی؟ امام الانبیاء۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ سارے نبی آپ کے مقتدی بنے، اور آپ ان تمام نبیوں کے کیا بنے جی؟ مقتدا اور امام بنے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے
کہ صرف انبیاء کرام نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل کیا، فرشتے بھی بڑی تعداد میں اس مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے، میں نے ان کو بھی جماعت کرائی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہیں، اسی طرح امام الملائکہ بھی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو ان نبیوں کا امام بنانا تھا، ان کا امام بنانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو کیوں منتخب کیا؟ مسجد اقصیٰ سے یہ جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، یہ زیادہ شان رکھتا ہے۔ کس کا شان زیادہ ہے جی؟ بیت اللہ کا یا مسجد اقصیٰ کا؟ بیت اللہ کا شان زیادہ ہے۔ تو اگر اللہ نے انہیں امام بنانا تھا، اللہ تبارک و تعالی کیا ان پیغمبروں کو یہاں نہیں بلا سکتا تھا؟ یہاں بلا لیتا اور یہاں وہ نبی آ جاتے اور یہاں آخری پیغمبر ان کو جماعت کراتے، لیکن اللہ نے یہاں کی بجائے انتظام کہاں کیا؟ مسجد اقصیٰ میں کیا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اسرائیلیوں کا مرکز ہے۔ کن کا مرکز ہے جی؟ اسرائیلیوں کا مرکز ہے۔ اگر اپنے گھر میں جماعت کراتے، اپنے شہر میں جماعت کراتے تو آپ کا شان کلیئر ہو کر واضح نہ ہوتا۔ مزہ تو تب ہے کہ مرکز ان کا ہو، مسجد ان کی ہو، اور یہ اسماعیلی پیغمبر وہاں سے سفر کرتے ہوئے گزرے اور وہاں بھی ان کا امام بن جائے۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ نے ان کے مرکز میں آپ کو ان کا امام بنایا۔ اگر یہاں بن جاتے مکہ میں تو اپنے گھر میں بات تھی، اتنی بات واضح نہ ہوتی۔ بہرحال آج اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے لیے وہ موقع بھی فراہم کر دیا جس موقع کے لیے اللہ نے انبیاء سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام سے اللہ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ اے نبیو، تم عام شخصیتیں نہیں ہو، میں نے تمہیں دنیا کا مقتدا بنانا ہے، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر بنانا ہے، میں نے تمہیں لوگوں کا امام اور مقتدا بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم جاءکم رسول، تمہارے آنے کے بعد آخر میں میرا آخری پیغمبر آئے گا۔ جب وہ پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پیغمبر کی آمد کے موقع پر تم نے مقتدا نہیں رہنا، اس پیغمبر کا مقتدی بن جانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے اور اس کا مقتدی بن جانا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء کرام کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ تمام انبیاء کرام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بن گئے جی؟ مقتدی بن گئے، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدا بن گئے، وہ امتی بن گئے، آپ ان کے امام بن گئے۔ صرف انبیاء کرام کے نہیں، آپ فرشتوں کے بھی امام بن گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سفر میں پیغمبر علیہ السلام نے کچھ مزید برزخی حالات بھی مشاہدہ فرمائے ہیں۔ اب میں وہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ مزید جو آپ نے چیزیں مشاہدہ فرمائی،
برزخی حالات مشاہدہ فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی فصل کاشت کرتے ہیں اور جب وہ فصل کاشت کرتے ہیں تو فوراً ان کی فصل کیا ہو جاتی ہے؟ تیار ہو جاتی ہے، فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اگلی فصل سمیٹتے ہیں تو فوراً دوسری فصل ان کی تیار ہو جاتی ہے، وہ سمیٹتے ہیں تیسری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح اتنا بڑا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ فصل اٹھاتے ہیں اور دوسری فصل فوراً تیار، کوئی اس کے اندر گیپ نہیں ہے، اتنی وہ فصلیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں اور ان کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک فصل اٹھاتے ہیں دوسری تیار تیسری تیار، تو اس طرح ان کا اجر ہمیشہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا جی؟ جہاد کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایک مثالی صورت دکھا دی کہ کس طرح مجاہدین کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سفر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ ایک پتھر اٹھاتا ہے بڑا سا اور اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر بالکل کچلا جاتا ہے، اور کچلنے کے بعد وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں پھر اس کا سر کو ہے کیا ہے دوبارہ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے پھر کچلا جاتا ہے۔ تو بار بار بعض لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو ترک کیا کرتے ہیں، جنہوں نے رب کے سامنے سر نہیں جھکایا، سجدہ نہیں کیا۔ آج اللہ نے ان کو اتنی ذلت سے دوچار کیا، اللہ ہم سب کو ذلت سے بچائے۔ تو فرمایا یہ نماز چھوڑنے والے لوگ تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کو میں نے یہ عذاب ہوتا ہوا دیکھا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مزید میں نے اس سفر میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو جانوروں کی طرح چر رہے تھے، جس طرح جانور چرتے ہیں اس طرح وہ چر رہے تھے، اور ان کی شرمگاہیں ننگی تھیں اور ان پر چیتڑے تھے۔ انتہائی ذلت کے عالم میں وہ لوگ ڈنگروں اور ڈوروں کی طرح پھر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنی ذلت کا یہ عذاب عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مزید میں نے اس سفر میں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تازہ گوشت پڑا ہے، بڑا بہترین تازہ گوشت ہے تیار شدہ، وہ اس گوشت کو نہیں کھا رہے۔ کچھ گوشت ان کے سامنے پڑا ہے جو سڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، متعفن ہے اور اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اتنا وہ متعفن گوشت ہے، وہ لوگ وہ کھا رہے ہیں، تازہ گوشت نہیں کھا رہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے غیر کی بیوی پہ نظر رکھتے تھے، اور یہ زناکار لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس عذاب سے دوچار کر دیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سفر میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ ناخن کس کے تھے جی؟ تانبے کے، بڑے سخت قسم کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو خود زخمی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے جی؟ دوسرے لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے اور وہ سانپ بالکل نظر آ رہے ہیں. اس طرح وہ پیٹ کے اندر سانپ ہیں اور وہ بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ ہی سانپ ہیں. اس تکلیف سے وہ لوگ دو چار ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھانے والے تھے. کون تھے جی؟ سود کھانے والے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو اس طرح عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مزید میں نے دیکھا ہے سفر میں کہ کچھ عورتیں ہیں ان کو باندھا گیا ہے ان کے پستانوں سے اور ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان عورتوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, سزا دی جا رہی ہے اور چیخو پکار ہے ان عورتوں کی. میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ ہو کر بازاروں میں جایا کرتی تھیں اور پھرا کرتی تھیں. مائلات ممیلات, دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی تھی. تو آج میری ماں بہن جو بازار میں جاتی ہے بن ٹھن کر یہ کیوں جاتی ہے؟ یہ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ میری طرف دیکھیں اور مجھے جناب پہچانے اور پتہ لگے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات رب کاسیات عاریات, یہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہیں جی؟ ننگی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرحن رائحۃ الجنہ, ایسی عورتوں کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو عذاب سے محفوظ رکھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سفر کے اندر میں نے کچھ مولویوں کو دیکھا. اب آ گئی مولویوں کی بات, چھوڑنا مولویوں کو بھی نہیں ہے. مولویوں کو دیکھا اور وہ مولوی ہیں, علماء ہیں اور آگ کی کینچیوں سے ان مولویوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, ان مولویوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں, فرشتے کاٹ رہے ہیں اور وہ علماء ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ مولوی ہیں جو حق بیان نہیں کیا کرتے تھے, حق چھپایا کرتے تھے. ان کے منہ پر ساری باتیں آتی تھیں, منہ سے ساری باتیں نکالتے تھے لیکن حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا. کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. یکتمون الکتاب, یہ اللہ کی کتاب کو, یکتمون اللہ کی کتاب کو یہ جناب چھپاتے ہیں. اور کس لیے چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ من الکتاب, اللہ کی کتاب وہ بیان بولے نا نہیں کرتے. کیوں؟ اگر میں مسئلہ حق کا بیان کروں گا, اگر قرآن کی بات بیان کروں گا, میری مسجد میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, میرے نمازی مجھ پر کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے, میری آمدن میں کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی, اور میرے نمازی کم ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے نمازی کم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا, یہ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر, دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے قرآن کا مسئلہ چھپانے والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ سزا دے. اعاذنا اللہ منہا, اللہ ہم سب کو سزا سے, اللہ ہمارے مولویوں کو قرآن کا صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مولویوں کے دلوں سے یہ مسجد چھن جانے کا,
پیسہ کم ہو جانے کا خدشہ نکال دے، اللہ انہیں اتنی بلندی عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ برحق بیان کرے، اللہ کتمان حق سے بچائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سفر میں یہ مناظر بھی دیکھے، یہ چند مناظر میں نے عرض کیے ہیں، ورنہ آپ نے اور بھی بہت سارے مناظر دیکھے ہیں۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مناظر بھی دیکھے اور بیت المقدس میں نماز بھی ادا کی، اور نماز ادا کر کے وہاں پیغمبروں کو جماعت بھی کرائی، اور جماعت کروا کے ہم جب باہر نکلے مسجد اقصیٰ سے تو میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ، وہ بطور آزمائش کے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ میں نے وہاں سے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو نوش کر لیا۔ جبریل امین فرمانے لگے کہ آپ نے بالکل درست انتخاب کیا ہے، آپ نے فطرت اور ہدایت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب والے پیالے کو ہاتھ میں لے لیتے تو آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی۔ یہ آپ نے بالکل صحیح چناؤ کیا ہے، آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صورتحال بھی بنی۔ پھر کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیت المقدس میں یہ ساری کارروائی ہونے کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ اب کیا شروع ہو گیا جی؟ معراج۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اب کون سا حصہ شروع ہو گیا جی؟ معراج۔ اس کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سفر ہے اوپر کا، اور بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، عرج۔ تو اس لفظ سے یہ لفظ کیا نکلا ہے جی؟ معراج۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بیت المقدس میں ایک سیڑھی لائی گئی، ایک زینہ لایا گیا، زمرد اور زبرجد جس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، اور وہ جنت سے ایک زینہ اور ایک سیڑھی لائی گئی۔ اب اس سیڑھی کی نام تو سیڑھی ہے لیکن کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ سونے کا زینہ ہے اور اس کے اوپر زمرد اور زبرجد وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سیڑھی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل، میکائیل اور دوسرے فرشتوں کے جلوں میں ثم عرج بی، مجھے اوپر لے جایا گیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جلوں میں عروج و صعود ہوا اور آپ اوپر گئے۔ اچانک آپ کہاں پہنچ گئے؟ پہلے آسمان پر۔ کہاں پہنچ گئے؟ پہلے آسمان پر۔ پہلے آسمان کا دروازہ حضرت جبریل امین نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب دیا گیا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اندر سے پوچھا گیا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندر سے پھر پوچھا گیا اذن لہ، کیا ان کو اوپر آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ جواب آیا نعم، آج اللہ نے انہیں اجازت دی ہے اور اللہ نے انہیں خود بلایا ہے۔ یہ سیکورٹی ہے نا آسمانوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اس طرح سوال و جواب کیا، اور پھر اس کے بعد آسمان اول کا دروازہ کھولا گیا، اور جب دروازہ کھولا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے بھی مجھے مرحبا کہا۔ وہاں جتنے فرشتے موجود تھے سب فرشتوں نے مجھے مرحبا کہا۔ مرحبا کا معنی ہے جی آیا نو، جی آیا نو۔ تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا۔ وہاں میں نے دیکھا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، اور جناب والا مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور فرمایا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ اے میرے صالح بیٹے،
اے صالح نبی میں آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کیا، حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام نے کہاں نماز پڑھی ہے جی؟ بیت المقدس میں۔ اللہ نے یہاں ان کو جناب مقام دیا، اللہ اپنے پیغمبر کا استقبال کروانا چاہتا ہے کہ میرے نبیوں تم راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے پیغمبر کا استقبال کرو، اور میرے پیغمبر نے یہاں سے گزرنا ہے، ان کے اوپر عقیدت کے پھول نچھاور کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، اے صالح نبی، اے صالح میرے بیٹے تجھے میں خوش آمدید کہتا ہوں، جی آئین۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں کچھ روحیں موجود ہیں، کوئی دروازہ ہے وہاں سے وہ روحیں آپ کو نظر آتی ہیں، بائیں بھی کوئی دروازہ ہے وہاں سے بھی کوئی جھلکی آپ کو نظر آتی ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ دائیں طرف نیک روحیں ہیں، جنت میں جانے والی روحیں ہیں، آدم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد ہے، آپ ان کے بابا ہیں، ابا ہیں، اس لیے آپ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جی؟ ثم عرج بی، ثم یہ معراج کے سٹیپ پہ پہلا سٹیپ آپ نے سن لیا۔ پہلا سٹیپ کہاں تک تھا؟ پہلے آسمان تھا۔ پہلے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ معراج کا ایک سٹیپ ہے، پہلے سٹیپ پہ کہاں پہنچے جی؟ پہلے آسمان پہ۔ ثم عرج بی فرماتے ہیں پھر دوبارہ مجھے معراج کرایا گیا، دوبارہ مجھے اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کہ آنن فآنن دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ دوسرے آسمان کا دروازہ بھی اسی طرح کھٹکایا گیا، پوچھا گیا من دق الباب، جواب دیا گیا انا جبریل۔ پوچھا گیا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا اذن لہ، کیا ان کو اجازت دی گئی ہے؟ جواب دیا گیا ہاں ان کو اللہ نے بلایا ہے۔ تو وہ دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے مجھے مرحبا کہا، اور وہاں دوسرے آسمان پہ میں نے دیکھا سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ تو یہ حضرات وہاں موجود تھے، ان دونوں نے مجھے کیا کہا؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ فرق یہ ہے کہ حضرت آدم نے جب مرحبا کہا انہوں نے کیا کہا؟ بالابن الصالح، اے بیٹے میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہوں نے جب کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ اے بھائی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، آپ صالح نبی ہیں، صالح ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بی، ثم یہ کتنی معراج ہو گئی جی؟ تیسری۔ ثم عرج بی پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا، لے جایا گیا، اسی طرح تیسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، فرشتوں نے پوچھا، ساری بات اسی طرح ہوئی، دروازہ کھلا، فرشتوں نے مجھے مرحبا کہا، اور وہاں تیسرے آسمان پہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا، اور وہ کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ اے صالح بھائی، اچھے نبی، آپ کو میں مرحبا کہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے ان کو اتنا حسن عطا فرمایا، لقد اعطی شطر الحسن، گویا کہ کائنات کا آدھا حسن اللہ نے تنہا حضرت یوسف کے چہرے پہ ڈال دیا، اتنے وہ حسین تھے۔ اور حضرت یوسف نے بھی آپ کو کیا کہا جی؟ مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر چوتھی مرتبہ مجھے پھر معراج کرائی گئی، مجھے اوپر لے جایا گیا، ثم عرج بی، پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا اور چوتھے آسمان پہ پہنچے، اسی طرح دروازہ کھلوایا گیا اور وہاں ملاقات ہوئی سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ کس سے ملاقات ہوئی جی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی اسی طرح مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، کلمات ترحیب کہے اور میرا استقبال کیا۔ اسی طرح ثم عرج بی، پھر اس کے آگے مجھے پھر اوپر لے جایا گیا، پانچویں آسمان پر پہنچے، اسی طرح وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا اور دروازہ کھلوانے کے بعد وہاں سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، میرا استقبال کیا اور مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر چھٹی بار ثم عرج بی، پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا اور اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ چھٹے آسمان پہ پہنچے۔ چھٹے آسمان کا بھی اسی طرح دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا اور دروازہ کھلوانے کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور استقبال کیا، کلمات ترحیب کہے، عقیدت کے پھول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نچھاور فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ثم عرج بی، ثم عرج بی، پھر مجھے مزید اوپر لے جایا گیا۔ یہ ساتویں معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں دفعہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ ہم کہاں پہنچے؟ ساتویں آسمان پہ پہنچے۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے، اسی طرح دروازہ کھلوایا گیا اور جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں ہماری ملاقات ہوئی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے اور ان کی ملاقات ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے جی؟ بیت المعمور۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہیں، انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر جو کعبہ ہے نا فرشتوں کا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں مقام عطا فرمایا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، لیکن انہوں نے ذرا الفاظ پھر بدل دیے۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح، اے میرے صالح بیٹے میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے بھی کون سا لفظ بولا؟ بیٹے والا۔ والنبی الصالح، اور اے صالح نبی میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں بیت المعمور میں، بیت المعمور آپ جانتے ہیں یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور وہاں طواف جاری ہے۔ اللہ کے فرشتے ہمہ وقت وہاں طواف کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بیت المعمور کے ارد گرد روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے جی؟ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک بار طواف کر لیا دوبارہ ہمیشہ کے لیے ان کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا سوچئے فرشتوں کا کعبہ، فرشتوں کو کتنی دفعہ طواف کا موقع ملا زندگی میں؟ صرف ایک دفعہ۔ اللہ ہمیں کتنی بار موقع دے رہا ہے، اس پہ ہمیں نازا ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بار بار موقع عطا فرمائے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ
ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہاں آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں نماز بھی پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس کعبے کے اندر میں نے نماز پڑھی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ثم عرج بی، اب یہ کتنا جناب معراج ہو رہا ہے جی؟ 8واں۔ ثم عرج بی، پھر وہاں سے مجھے مزید اوپر لے جایا گیا، مزید اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کہ ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت۔ کس کا درخت جی؟ نام تو اس کا بیری کا درخت ہے، لیکن اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ وہ کوئی دنیا والی بیری نہیں ہے، نام اس کا یہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں میں نے دیکھا وہ سدرۃ المنتہا ایک سٹاپ ہے، ایک ایسا موقف ہے کہ جو کوئی چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ پہلے کہاں پہنچتی ہے جی؟ سدرۃ المنتہا تک، ایک یعنی حد ہے، اور جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ بھی پہلے کہاں پہنچتی ہے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ تو وہ ایک حد فاصل ہے کائنات کے اندر اور رب کائنات کے دربار کے اندر، حد فاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیری کا درخت میں نے دیکھا اور اس کے اوپر بڑے عجیب و غریب قسم کے میں نے رنگ دیکھے، بڑی عجیب و غریب قسم کی روشنیاں، اور اس بیری کے درخت کے اوپر جگنوں کی طرح، پتنگوں کی طرح اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب وہ کوئی بیری کا درخت یہ تو نہیں ہے نا دنیا والا، اتنا بڑا درخت، اور جناب وہاں اللہ کے فرشتے جگنوں کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے تھے، اور بڑی ہی تجلیات تھیں اللہ تبارک و تعالی کی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سدرہ کو ڈھانپا ہوا ہے جس چیز نے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جی؟ اللہ کی تجلیات ہیں، انوارات ربانیہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں تک پہنچا، وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس، توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، جبریل امین کو میں نے اصلی شکل میں دیکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اور حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے اس کے بعد جبریل امین نے معذرت کر لی اور کہنے لگے کہ میری رینج اور حد پرواز یہاں تک تھی، اس کے آگے اللہ کی تجلیات اتنی زیادہ ہیں کہ میں اوپر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ آج تک گیا ہوں نہ اب جا سکتا ہوں، آگے آپ نے خود جانا ہے۔ تو توجہ فرمائے، جہاں نوریوں کے سردار کی پرواز کی انتہا ہو رہی ہے وہاں آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل میرے ساتھ چل، میرا ساتھ دے، ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ شیخ سعدی نے اشعار لکھے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، کہ اے جبریل امین ساری عمر کا تیرا میرا ساتھ اور نبھا رہا ہے، آج ساتھ کیوں نہیں نبھا رہا؟ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، بگفتہ فراتر مجالم نمان بماندم کے نہروے بالم نمان، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر میں ایک بال برابر بھی اوپر جاؤں تجلیات الہیہ اتنی سخت ہے کہ میں ان کا متحمل ہو سکتا۔ تو جہاں جبریل کی انتہا ہو رہی ہے وہاں اللہ کے آخری پیغمبر کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔
یہ سدرہ تک آپ پہنچے، یہ کتنا معراج ہو گیا جی؟ 8واں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں میں نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، وہاں سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اللہ نے مجھے جنت کا نظارہ بھی دکھایا اور میں نے جنت کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ جنت میں امیر تھوڑے ہیں، غریب زیادہ ہیں۔ اس لیے سب غریبوں کو کیا ہونی چاہیے؟ مبارکباد ہونی چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو۔ جنت میں امیر تھوڑے اور غریب زیادہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر مرد تھوڑے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، کیونکہ عورتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زیادہ شرکیہ کاموں میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں جنت کا نظارہ بھی دیکھا، جہنم کو بھی میں نے دیکھا، اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ ثم عرج بی، ثم کتنی مرتبہ جی؟ بولتے جائیں کتنی مرتبہ؟ 9ویں مرتبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے اوپر لے جایا گیا، حتیٰ کہ مقام شریف الاقلام، جہاں اللہ کے فرشتے قضاء و قدر کی کتابت کر رہے تھے، اللہ کے احکامات لکھ رہے تھے اور ان کے کلموں کی آواز آ رہی تھی، میں اس مقام پر بھی پہنچا، میں وہاں تک پہنچا۔ تو بلندیوں کی انتہا ہو گئی، بلندیوں کی، سارے نبی نیچے، سارے نبی نیچے، ساری کائنات نیچے، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے حتیٰ کہ 7ویں آسمان سے بھی بالا تر پہنچ گئے۔ یہ کس کا مقام ہے جی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، مقام شریف الاقلام تک پہنچے، اور وہاں قضاء و قدر کے وہ قلم جو ہیں ان کی لکھت کی میں نے آوازیں سنی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر اس سے بھی مجھے اوپر لے جایا گیا۔ یہ کتواں ہے جی؟ 10واں۔ ایک رف رف لائی گئی، رف رف کا مطلب ہے ایک مخملی مسند لائی گئی، ایک ایسے مسند تھی، اس کے اوپر مجھے بٹھایا گیا، اور جناب بٹھا کر ثم عرج بی، مجھے اوپر لے جایا گیا، اوپر لے جایا گیا اور اوپر لے جایا گیا، حجابات طے کرتے ہوئے، حجابات طے کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہاں پہنچ گئے جی؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ انوارات کو اور تجلیات کو آپ نے مشاہدہ فرمایا، اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات وہ آپ نے دیکھی، اور پیغمبر علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچ کر سجدہ نیاز بجا لاتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا جی؟ اتنا اونچا پہنچنے کے بعد بھی ہمارا نبی کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سجدہ نیاز ادا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا، میں نے اللہ سے ہم کلام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھا میرے پیغمبر میرے دربار میں آئے ہو، کیا لائے ہو، کیا تحفہ پیش کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ آج میں وہ تحفہ پیش کر رہا ہوں جو تیرے دربار میں موجود نہیں ہے، یا اللہ میں وہ تحفہ پیش کروں گا، کون سا؟ یا اللہ میں اپنی عاجزی، اپنی نیاز مندی، اپنی عبادت، اپنی انکساری، اپنا تذلل پیش کروں گا، کیونکہ تیرے دربار میں عاجزی اور انکساری موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تحفے پیش کیے جی؟ 3 تحفے۔ کتنے تحفے جی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنے تحفے پیش کیے؟ التحیات، یا اللہ میری بھی اور میری امت کی بھی ساری زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ تیرے لیے۔
ساری زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ والصلوات، یا اللہ میری امت کی بھی اور میری بھی ساری بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ ساری بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ رکوع سجدہ طواف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات، یا اللہ میری بھی اور میری امت کی بھی ساری مالی عبادتیں کس کے لیے؟ تو عبادت ساری کس کے لیے ہے جی؟ تو وہاں اوپر اللہ کے دربار میں پہنچ کر مسئلہ پھر وہاں بھی کیا حل ہو رہا ہے؟ اللہ کی الوہیت والا اور معبودیت والا۔ اللہ کے پیغمبر اوپر سے پہنچ گئے، پھر بھی کیا رہے؟ اللہ کے بندے اور عابد رہے۔ عابد رہے یا معبود بن گئے؟ عابد رہے، عبادت کر رہے ہیں اور اپنی نیاز مندیاں اور اپنی عاجزیاں اور اپنی عبادتیں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ 3 عاجزیاں اللہ کے حضور پیش فرمائی۔ کتنی عاجزیاں جی؟ 3 عاجزیاں، 3 قسم کی عبادتیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مہربانی سے، رحمت سے اللہ نے اپنے نبی پہ 3 تحائف پیش کیے، 3 انعامات پیش کیے۔ اور وہ انعامات کون سے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر میری سلامتیاں نچھاور، ورحمت اللہ، تیرے اوپر میری رحمتیں بھی نچھاور، وبرکاتہ، اے میرے نبی تیرے اوپر میری برکتیں بھی نچھاور۔ اللہ نے بھی کتنے تحفے پیش کیے جی؟ 3۔ سلامتی ہی سلامتی، رحمت ہی رحمت، اور برکت ہی برکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ تحفے پیش کیے، اور انہی تحفوں کو جگہ کہاں مل گئی؟ آج ہماری نماز میں مل گئی۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم کلامی ہونے کے بعد جب میں واپس آنے لگا، میں نے اللہ سے عرض کیا مولا میں تیرے دربار میں آیا تھا، امت کے لیے بھی کوئی تحفہ عطا فرما، میں اپنی امت کو جا کر بھی وہ تحفہ پیش کروں، مولا عطا فرما۔ تو اللہ نے امت کے لیے بھی 3 تحفے عطا فرما۔ کتنے تحفے جی؟ 3 تحفے۔ پہلا تحفہ امت کے لیے 50 نمازیں، 50 نمازیں، کہ یہ 50 نمازیں لے جاؤ، آپ کی امت کو میں نے یہ انعام دیا ہے کہ وہ ایک دن میں 50 مرتبہ میرے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں، یہ میں نے تمہیں ٹائم دیا ہے، اتنی بڑی رعایت دی ہے۔ دوسرا تحفہ خواتیم و سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ نے یہ دعا بطور تحفہ عطا فرمائی کہ اپنی امت کو کہنا ان الفاظ میں مانگنا تمہارا کام اور تمہاری دعا کو قبول کرنا میرا کام۔ کتنے تحفے ہو گئے جی؟ 2۔ 50 نمازیں اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ تیسرا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا تحفہ تو ان تمام تحفوں سے بڑھ گیا، اور وہ ایک وعدہ ہے، ایک پرامس ہے، ایک فیصلہ ہے جو اللہ نے سنا دیا، اور اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ غفر لامتک من لا یشرک باللہ شیئا، تیری امت میں سے جس آدمی نے شرک نہیں کیا ہوگا میرے پیغمبر اس کی مغفرت کا میں نے اعلان کر، شرک نہ کرے
تو اس کی مغفرت کیا ہے جی؟ یقینی ہے، لازماً وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ تحفے لے کر واپس آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا 7ویں آسمان پہ، پھر 6 پہ پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ امت کے لیے کیا تحفہ ملا ہے؟ میں نے کہا جی امت کے لیے 50 نمازیں ملی ہیں اور یہ تحفے ملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں، یہ تحفے زیادہ ہیں، یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت پڑھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا جی نہیں پڑھ سکے گی؟ حضرت موسیٰ دنیا میں رہے ہیں اور وہ تجربہ کر کے گئے، انہوں نے فرمایا میں نے تجربہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کا، مقتدیوں کا، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جائیں اور اللہ کے حضور جا کر یہ نمازیں کم کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس نہیں جا رہا، میں واپس نہیں جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، میں واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ان امتک لا تطیقو، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، مفت میں گناہگار ہوتی رہے گی، اس لیے آج آپ جائیں، امت کے اوپر رحمت فرمائیں، یہ نمازیں کم کروائیں۔ نبی پاک اس بنیاد پر چلے گئے کہ میری امت بیچاری گناہگار نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں گیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ کتنی نمازیں کم کر دی؟ 5۔ میں واپس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، میں نے کہا 5 کم ہو گئی، انہوں نے فرمایا نہیں پھر جائیے، یہ ابھی بھی زیادہ ہے، پھر جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر گیا، پھر کتنی رہ گئی جی؟ 40 رہ گئی، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ میں 9 دفعہ گیا۔ یہ 9 چکر جو میرا نبی لگا رہا ہے کس کے پیچھے لگا رہا ہے؟ اپنے پیچھے یا ہمارے پیچھے؟ ہمارے پیچھے۔ وہ خود تو 50 پڑھ سکتے تھے، صحابہ کرام نے بھی پڑھ لینی تھی، رولا تو ہمارا تھا کہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 9 دفعہ گیا، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بتایا اب 5 رہ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ اب بھی اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ 5 بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، جائے اور کم کرائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 کم ہوتی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں جاؤں اور اللہ ٹوٹلی طور پہ یہ تحفہ ہی واپس لے لے، اس لیے اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام یہ 5 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتوں کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی اور تیری گزارشات کی وجہ سے 5 رہ گئی ہیں، میری بات میں پھر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ظاہر میں تو 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ادا کرو۔ 50 نمازوں کا ثواب، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوالٹی میں کتنی ہے جی؟ کوانٹٹی میں کتنی ہے اور کوالٹی میں کتنی ہے جی؟ 50۔ اللہ نے فرمایا میری بات تبدیل نہیں ہوتی، اجر و ثواب 50 کا ملے گا۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں سے یہ 5 نمازیں اور باقی تحفے لے کر واپس میں بیت المقدس میں پہنچا۔ کہاں پہنچے جی؟ واپس بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں سواری بندھی ہوئی تھی، براق موجود تھی اور وہاں میں براق پر سوار ہو کر راتوں رات مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، لیلاً کا کیا معنی ہے؟ رات کے ایک قلیل حصے میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو کتنی بڑی سیر کرا دی۔ یہ کس کا شان ہے جی؟ اللہ کا، یہ اللہ کا شان ہے، یہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ معراج سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارا ہی معجزہ ہے، سارا سفر ہی معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا، میں نے صبح آ کر مشرکین کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے رات کو معراج کرایا۔ اب مشرکین نے کیا کیا جی؟ استہزاء کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس میں پہنچا،
دیکھو جی میں راتوں رات آسمانوں پر پہنچا، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ بہرحال مشرکین نے جتنا وہ مذاق اڑا سکتے تھے انہوں نے اڑایا، حتیٰ کہ وہ مشرکین ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے، یار یہ کہتا ہے میں آسمانوں پر گیا ہوں۔ یہی بات انہوں نے صدیق اکبر سے کہی رضی اللہ تعالی۔ صدیق ایک بندہ راتوں رات آسمانوں پہ جا سکتا ہے، بیت المقدس میں جا سکتا ہے، مہینوں کا سفر ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں جا سکتا، مشکل ہے۔ مشرکین نے کہا پھر تیرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا، 7ویں آسمان پر بھی گیا۔ صدیق اکبر نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ صدیق نے فرشتے جبریل کا آنا مان لیا تو ان کا جانا بھی، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ باقی مشرکین جو ہیں وہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، حتیٰ کہ مذاق اڑاتے اڑاتے مشرکین نے یہاں تک کہا، بعض مشرک کہنے لگے او جی ٹھیک ہے آسمانوں پر تو ہم گئے نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، بیت المقدس ہم جاتے رہتے ہیں۔ بیت المقدس کو بعض لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، شام کا علاقہ تجارت کرنے جاتے تھے، تو بعض جو تھے نا قریش کے جوان پورے، انہوں نے بیت المقدس کو اچھی طرح دیکھا ہوا تھا، ہر 2-4 مہینے کے بعد جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ گئے تھے تو ان مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پوچھنا شروع کر دیا، بتاؤ جی آپ جو کہتے ہیں میں بیت المقدس میں گیا، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ اب کیا خیال ہے اللہ کے نبی وہاں دروازے کتنے گئے تھے؟ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ بیت المقدس کی کتنی جگہ ہے؟ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ یہاں کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً، جب انہوں نے یہ سوال کیے نا اونٹ پٹانگ قسم کے کہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کوئی سوال ہے کرنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ فَمَثَّلَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، اللہ نے بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے کر دیا، سامنے بیت المقدس، مثل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا جاتا، لیکن اتنی بات ہونے کے باوجود پھر بھی انہوں نے مانا، اے جنے دے پترو ہینج بندہ پکا ہوئے، مانا پھر بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں جی نہیں جی نہیں، یہ بات نہیں، ہمیں کوئی راستے کا واقعہ بتاؤ، راستے کا واقعہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی واقعہ بتاؤ، راستے میں کوئی دیکھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا ہے جو مکے میں آ رہا ہے، جو مکے میں آ رہا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہوا تھا اور پھر وہ اونٹ ان کو مل گیا تھا، اور وہ قافلہ 3 دن کے فاصلے پر موجود ہے، یعنی مکے میں کب آ جائے گا؟ 3 دن کے بعد، اور اس کے آگے خاکستری رنگ کا، خاکی رنگ کا اونٹ ہے، آگے کون سا اونٹ ہے؟ اور اس کے اوپر 2 بورے دھاری دار لدے ہوئے ہیں، وہ قافلہ مکے میں آ رہا۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، 3 دن کی بات ہے، اللہ کی قدرت، تیسرے دن وہ قافلہ اسی طرح پہنچ گیا، آگے خاکستری اونٹ تھا اور اس کے اوپر دھاری دار بورے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس قافلے سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یار اونٹ گم ہوا تھا، پھر مل گیا، اور یہ ساری نشانیاں پوری کرنے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانا۔ بہرحال ماننے والوں نے مان لیا اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب پیچھے رہ گئی تھوڑی سی باتیں، تیار ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ تحقیقی بات، سب سے پہلا سوال یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے عرش کے اوپر پہنچے اور وہاں جوتوں سمیت پہنچ گئے، چڑھ گئے عرش کے اوپر، کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، من گڑت ہے، پیشہ ور مولویوں کی گپ ہے، اور وہ اپنی تقریر کو سجانے کے لیے یہ کہتے ہیں سنے جوتیاں عرشاں تے جان والیا، اللہ کے نبی عرش پر چڑھے ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی عرش الہی پر چڑھے ہی نہیں ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو اس بات کا کوئی سر اور پیر نہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اگلی بات تحقیق نمبر 2، تحقیق نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو سارا معراج ہوا ہے، کیا یہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ خواب تھا، یہ خواب کا سفر ہو، روحانی سفر ہو، جسمانی نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ معراج کا جو سفر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، یہ جسمانی تھا، آپ اپنے جسم سمیت تشریف لے گئے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کا جسم آپ کے بستر پر موجود نہیں تھا، جسم سمیت گئے، جسم عنصری سمیت گئے، اور لے جانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو معراج کون سا ہے جی؟ جسمانی۔ معراج کون سا ہے؟ جسمانی۔ خواب کا معاملہ، خواب میں تو میرا خیال ہے آپ بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں، خواب آنے میں کوئی پرابلم ہے جی؟ ہمیں بھی خواب آ سکتا ہے۔ تو روحانی طور پر تو اللہ کے پیغمبر کئی دفعہ گئے روحانی طور پر۔ یہ جو معراج میں نے بیان کیا ہے، یہ معراج کون سا ہے جی؟ جسمانی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس باڈی کے ساتھ، اپنے اس خاکی وجود کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام بستر سے اٹھتے ہیں اور بیت المقدس میں بھی اس وجود کے ساتھ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، حتیٰ کہ 7ویں پہ سدرۃ المنتہا سے آگے، مقام شریف الاقلام سے آگے، اور آگے اللہ کی بارگاہ میں آپ اس جسم اطہر کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کلیئر نہ ہوئی جناب؟ معراج کیا تھا جی؟ جسمانی تھا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سفر بیان کیا، اللہ نے لفظ بولا سبحانہ۔ کون سا لفظ بولا جی؟ سبحانہ، کہ وہ ذات پاک ہے۔ سبحانہ کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں تعجب خیز معاملہ ہو، جہاں تعجب خیز معاملہ ہو، کوئی اوپری بات ہو، کوئی اللہ کی قدرت کا اظہار ہو، تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا، میرا پیغمبر گیا نہیں، میں اس کو لے کر گیا ہوں۔ تو یہ سبحانہ کا لفظ جو ہے یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ معراج روحانی کے جسمانی؟ بولے بولے معراج جسمانی۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر میں نے جو یہ آپ کو سین دکھایا ہے نا، جو منظر دکھایا ہے، یہ میں نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ فتنہ۔ لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش۔ بعض مانیں گے، بعض، اللہ اس واقعے کو کیا کہہ رہا ہے؟ آزمائش۔ تو آزمائش تب بھی بنتا ہے نا جب آپ نے جسمانی کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں، پھر اس میں لوگوں کی کون سی آزمائش ہے؟ پھر تو سارے مانیں گے۔ اس لیے حضور کو جو معراج ہوا وہ کون سا ہوا جی؟ معراج جسمانی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے مکے والوں کو بتایا کہ یار میں رات کو معراج پر گیا تھا، مکے والوں نے مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ کتنے لوگ دین سے پیچھے ہٹ گئے، ہٹے یا نہیں ہٹے؟ کیوں؟ اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ یار میں خواب میں گیا ہوں، پھر مذاق اڑانے کی بات ہی نہیں تھی، پھر کیوں مذاق اڑانا تھا؟ مذاق اڑایا گیا اور اس کا انکار کیا گیا
حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے، ام ہانی کو جب آپ نے بتایا نا کہ ام ہانی میں باہر جاتا ہوں مکے والوں کو بتاتا ہوں، ام ہانی نے کہا حضرت مہربانی فرمائے ابھی ان کو نہ بتائیں، یہ مذاق اڑائیں گے، مننا ہی نہ ہے کوئی نہ کہ اور نوا ایک مسئلہ کھڑا کریں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ حضور کون سا معراج بتانا چاہتے تھے؟ اگر خواب والی بات تھی تو اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ تو معراج کون سا ہوا جی؟ آپ کو جسمانی ہوا۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی، مسئلہ واضح ہو گیا۔ تحقیق نمبر 3، تحقیق نمبر 3، حالت معراج میں، سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام موجود تھے، آسمانوں پر بھی انبیاء کرام موجود تھے۔ تو کیا یہ جو اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ہے، کیا وہ نبی اپنی اس باڈی کے ساتھ وہاں موجود تھے یا ان کی روحیں موجود تھیں؟ یہ ایک نیا سوال ہے جی۔ کیا وہ نبی وہاں اس باڈی کے ساتھ موجود تھے یا ان کی روحیں موجود تھیں؟ تو یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر آپ اس کی تحقیق فرمائیں، ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی روحوں کا تمثل ہوا ہے۔ کس کا تمثل ہوا ہے جی؟ روحوں کا تمثل ہوا ہے۔ انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ نے متمثل فرما کر آپ کو ان کی شکلیں دکھائی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بولیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مُرْسِلَ لِيَ النَّبِيُّونَ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، کہ اللہ کے نبی میرے لیے ممثل کر دیے گئے اور میں نے ان کو نماز پڑھائی تھی۔ نبیوں کی کون سی شکل اللہ نے دکھلائی جی؟ مثالی شکل، تمثل ہوا ہے۔ کتاب یہ میں نے آپ کے اس کتاب کے اندر یہ سارے حوالے میں نے لکھ دیے ہیں قرآن مجید کی تفاسیر کے حوالے، کہ اس سفر میں جو انبیاء کرام آپ سے ملاقات کرتے ہیں وہ ان کی روحوں کا تمثل، یعنی یہ بات نہیں تھی، توجہ کریں، کہ نبیوں کی باڈیاں ان کی قبروں سے نکل آئی ہوں اور وہ قبریں خالی ہو گئی ہوں اور نبی اپنی اس باڈی کے ساتھ بیت المقدس میں، اس باڈی کے ساتھ آسمانوں کے اوپر، ہاں عیسیٰ علیہ السلام اس باڈی کے ساتھ آسمانوں پر موجود تھے کیونکہ ان پر ابھی موت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال انبیاء کرام مثالی اجسام میں آپ کو دکھائے گئے۔ یہ آپ نے خود فرمایا مُرْسِلَ لِيَ النَّبِيُّونَ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے بیضاوی شریف کتاب موجود ہے، صفحہ 576 موجود ہے، بندہ دکھانے کے لیے تیار۔ اگلی بات، علماء دیوبند، علماء سب بولے، علماء دیوبند میں سے بزرگ عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ دیوبندی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمانی فتح الملحم صفحہ 318، صفحہ 318، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ تَشَكَّلَتْ بِصُوَرِ أَجْسَادِهِمْ، کہ نبیوں کی روحوں کو اللہ نے شکل عطا فرما دی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں جی؟ شبیر احمد۔ کون مولوی ہے جی؟ دیوبندی۔ کون مولوی ہے جی؟ دیوبندی۔ حضرت تھانوی کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ اپنی کتاب نشر الطیب صفحہ نمبر 50 پر فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ ملاقات نبیوں کی روحوں سے ہوئی تھی۔ کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ نبیوں کی روحوں سے ہوئی تھی۔ یہ ملاقات نبیوں کی ارواح سے ہوئی تھی۔ کن سے ہوئی تھی جی؟ ارواح انبیاء کرام سے ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت مولانا علامہ محمد ادریس کاندلوی، یہ بہت بڑے علماء دیوبند میں سے ہیں،
یہ اپنی کتاب التعلیق الشبیہ صفحہ نمبر 229 پر یہی فرماتے ہیں کہ ملاقات انبیاء کرام کی روحوں سے ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ان روحوں کو ان نبیوں کی شکلوں پر متشکل کیا گیا اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں، جو ہماری تحقیق ہے وہ ہم نے عرض کر دی ہے. اگلا مسئلہ تحقیق نمبر 4. تحقیق نمبر 4 تحقیق نمبر 4 یہ ہے کہ معراج میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے. کیا آپ نے اپنی ان آنکھوں سے، سر والی آنکھوں سے، آپ نے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ مختلف رائے ہو سکتی ہیں علماء کرام کی، لیکن میں مولویوں کی رائے بیان نہیں کروں گا. میں رائے بیان کروں گا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے، اور وہ فرماتی ہیں، اور روایت کہاں کی ہے؟ بخاری شریف کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے پیغمبر نے معراج والی رات اپنی ان آنکھوں سے، سر والی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لقد کف شعری. یہ بات سوال سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا من یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ لیلۃ المعراج فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے معراج والی رات اپنی ان آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. یہ کون فرما رہی ہے؟ امی عائشہ. اور روایت کہاں کی ہے؟ بخاری شریف کی. اور امی عائشہ یہ گل نہیں کریں گی. امی عائشہ آگے دلیل بھی دیتی ہے، فرماتی ہے قرآن کی دلیل ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ آنکھیں اللہ کا احاطہ کر سکتی نہیں ہیں. تو حضرت عائشہ نے یہ دلیل دی. دوسری دلیل دی قرآن مجید کی. کون سی دلیل؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ سے جس نے بھی کلام کی ہے یا وحی کے ذریعے یا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کلام کی ہے. یہ دو آیتیں امی نے بطور دلیل کے پیش فرمائی اور مسئلہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان سر والی آنکھوں سے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا تھا، نہیں کیا تھا. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے انوارات کو دیکھا تھا، اللہ کے انوارات کو دیکھا تھا، تجلیات کو دیکھا تھا، لیکن اس کی ذات کا احاطہ نہیں کیا تھا. اچھا ایک اور بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، معراج کا واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کی لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ اس نبی نے اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں. اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو اللہ یہ بات نہ کرتا. اور اس نبی نے میں نے کیا؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی قدرت کی نشانیاں. اور یہاں بھی فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی. اللہ کی تجلیات دیکھی، انوارات دیکھے، انوارات ربانی کو مشاہدہ فرمایا. لیکن ان آنکھوں سے اس زندگی کے اندر اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحقیق ہے. اللہ تبارک و تعالی میرا یہ واقعہ سنانا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وہی دعا کیوں نہ مانگے گی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہم سب کو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ. اللہ ہم سب کو موت عطا فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ میدان معاشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، پل صراط کی سختیوں سے محفوظ فرما. قیامت والے دن پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ان کی شفاعت کی وجہ سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما. یا اللہ گناہگار ہیں، بہت زیادہ گناہگار ہیں، تیری رحمت سے امیدوار ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ یا اللہ دنیا کی زندگی تو گزر گئی، جیسے تیسے گزر گئی، آخرت کی زندگی کے اندر کامیابی عطا فرما، جنت والا یا اللہ رستہ عطا فرما. اور ہم سب کو جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں تیرے قرآن کو سننے کے لیے آئے ہیں، مولا اسی طرح سب ساتھیوں کو جنت میں بیٹھنا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.